رشتوں کو خراب کرنے والے معاملات میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ انما المؤمنون اخوہ، یقیناً تمام مومن آپس میں بھائی ہیں۔ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں رشتوں کو خراب کرنے والے معاملات کو بیان فرمایا۔ اس میں سے 3 چیزیں الحمدللہ ہم سیکھ چکے ہیں اور معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ نمبر 1، بدگمانی نہیں کرنا۔ نمبر 2، کسی کی برائی کے پیچھے نہیں پڑنا۔ نمبر 3، غیبت نہ کرنا۔ انشاءاللہ آج بقیہ دو اہم باتیں ہیں، انشاءاللہ آج انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر اور معنی اور مفہوم انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ کہا کہ اے مومنو، تم میں کی ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو، اور اسی طریقے سے عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مذاق اڑانے سے منع فرمایا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مذاق اڑانے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آدمی کے اندر بڑک پن، اس سے میں اچھا ہوں، اس سے میں بہتر ہوں، اس سے میں افضل ہوں، اس سے میں مالدار ہوں، اس سے میں خوبصورت ہوں، اس سے میں فلاں ہوں۔ آدمی کیا کرتا؟ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا، بہتر سمجھتا، افضل سمجھتا، اور نتیجے میں کیا کرتا؟ دوسروں کو حقارت سے دیکھتا اور دوسروں کا مذاق اڑاتا، دوسروں کے ساتھ برا معاملہ کرتا۔ اب کارن غور کر کے دیکھیں، کارن یہی ہے۔ کیا کارن؟ کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے دوسروں کے مقابلے میں، نتیجے میں مذاق اڑاتا ہے۔ آپ کے کپڑے ایسے ہیں، آپ کے بال ایسے ہیں، آپ کا گھر ایسا ہے، آپ کے جوتے ایسے ہیں، آپ کی گاڑی ایسی ہے، آپ کا فلاں ایسا۔ یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھتے محسوس کرتے ہیں، اللہ نے کہا کہ کوئی بھی ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ کیوں؟ اگر میں کسی کا مذاق اڑایا، یقین رکھیے کہ میرے اور اس کے درمیان کے رشتے خراب ہو جائیں گے۔ اگر میرا مذاق اڑانا اس کے لیے تکلیف دہ اگر ہے تو وہ ہو سکتا ہے دشمنی کرے گا، حسد کرے گا، دشمنی نکالے گا، ہو سکتا ہے کوئی بھی کسی بھی طرح کے جو غلط کام کرنے پر آ جائے۔ تو اسی لیے شریعت تعلیم دیتی کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ آج اللہ نے بہتر بنایا، کل کیا یقینی ہے کہ وہی بہتری باقی رہے گی؟ گھڑی کا کانڈا دیکھیں آپ، کبھی اوپر رہتا ہے، دیکھتے دیکھتے نیچے آ جاتا۔ ویسے ہی ہے، جن کانٹوں کو ہم نیچے سمجھتے ہیں، ارے یہ سب کانٹے نیچے ہیں، دیکھتے دیکھتے وہ کانٹے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ تو زندگی ایسے ہی الٹ پلٹ کا نام ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، ہم جو ہے الٹتے پلٹتے رہتے، اللہ تعالیٰ فرماتا۔ تو لہٰذا کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کبھی کسی کو حقارت سے نہیں دیکھنا، کبھی کسی کے ساتھ جو ہے سمجھ رہے ارے وہ ویسا ہے، میرے آپ ایسا نہیں سوچنا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے کپڑے کو دیکھ کر، اس کی حیثیت کو دیکھ کر، اس کے چہرے مہرے کو دیکھ کر، اس کی طاقت کو دیکھ کر، اس کا رنگ روپ کو دیکھ کر، ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہو، اللہ کے پاس مقرب انسان ہو۔ اگر اس کو تکلیف ہو گئی، وہ ہاتھ اٹھا دے، دعا کر دے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مظلوموں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ مظلوم کی دعا اور عرش کے درمیان کوئی وسیلہ نہیں، کوئی آڑ نہیں، وہ دعائیں ڈائریکٹ قبول ہوتی۔ تو اتنی پیاری تعلیم دی گئی
کہ ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر عورتوں کا بھی ذکر کیا۔ یہ عورتیں بھی ایسی تھیں، ایسے موقع ملا کسی کو جو ہے ذلیل کرنے کا، پورا بھرپور 100% فائدہ اٹھاتی، جتنا نیچا دکھانا ہے نیچا دکھا دیتی، اپنی جوتی کے نیچے اور کوئی بھی چیز ہو اس سے بھی جو ہے حقیر بنانے میں پیچھے نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ نے خصوصی طور پر اس آیت میں عورتوں کا ذکر کیا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ بعض علماء نے لکھا کہ یہ جو کیا کہتے ہیں مذاق اڑانے کے جو معاملہ ہے، عموماً مرد حضرات اپنے ہم جس مردوں کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، یہ عورتیں ہیں نا اپنی عورتوں جو ہم جس عورتوں کے ساتھ کا مذاق اڑاتی، اس کے پاس وہ نہیں، میرے پاس یہ ہے، میرا برقع دبئی کا ہے، اس کا برقع فلاں ہے، ایسی کوئی بھی بات حقارت والی بات سوچتی ہیں، بولتی ہیں، میرے یہاں منہ پھٹ ہوتی ہیں، اکثر بول دیتی۔ تو اللہ نے کہا کہ وہی بات اللہ نے فرمایا، کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، اللہ کا حکم تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ قوم کے لوگ جو بھی جاتے، نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہوئے دیکھتے، کہتے ارے یہ کشتی آسمان مڑتی کیا، زمین پہ چلتی کیا، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں بتاتے، مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون فسوف تعلمون۔ کہا کہ جیسے تم آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو نا، ایک وقت آئے گا ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ابھی گھڑی کے کانٹے کی مثال دی میں نے، آج اگر ہم اوپر ہیں گھڑی کے کانٹے کی طرح 12 پر، میرے ہم زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ وہ کانٹا جو 6 پر آ جائے، اور جو کانٹے 6 پر ہیں اس کو زیادہ وقت نہیں لگے گا 12 پر جانے کے لیے، یہی زندگی ہے۔ تو کہا کہ تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ کس نے کہا؟ یہ نوح علیہ السلام نے کہا۔ تو یہ اہم چوتھی بات تھی، رشتوں کو توڑنے والی باتوں میں مذاق نہیں اڑانا، ٹھیک ہے۔ چلیے آخری بات آج کے درس کی بھی اور یہ سیریز کی بھی آخری بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہا کہ تم برے لقب سے نہ پکارو، آڑے نام سے نہ پکارو، کسی کو برے نام سے نہ پکارو، کسی کو بلانا ہے عزت کے ساتھ پکارو، آڑے نام سے نہ پکارو۔ ان کے ماں باپ بہترین نام رکھے، ہم بلاتے لنگڑا، لولا، پلا پلا، کچھ بھی ایک نام رکھتے ہیں، آڑے نام رکھتے ہیں۔ اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ کبھی جو ہے ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہمیں دیکھے گا تو غصہ آئے گا اس کو۔ سائیکالوجیکلی اگر ہم کسی کو آڑے نام سے پکارتے ہیں وہ تھوڑی خوش ہوگا، 1000 میں 1 آدمی ایسے ہو سکتا ہے جو خوش ہو جائے کسی نام سے۔ عموماً آڑے نام سے ہمارے رشتے خراب ہو جاتے ہیں، آڑے نام سے رشتوں کے اندر دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہا کہ جو برے القاب سے نہ پکارنا۔ سبحان اللہ، یہ 5 باتیں ہیں ان آیات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو خراب کرنے والی باتیں بیان فرمائی۔ کیا کیا باتیں ہیں؟ مذاق نہیں اڑانا، برے نام سے نہیں پکارنا، نمبر 3 جو ہے غیبت نہیں کرنا، نمبر 4 جاسوسی نہیں کرنا، بدگمانی نہیں کرنا۔ پھر الٹا پھر بولتا ہوں، دیکھیے قرآن کی آیات کی ترتیب کے حساب سے مذاق نہیں اڑانا، برے نام سے نہیں پکارنا، بدگمانی نہیں کرنا، اور کسی کے ٹوہ عیب تلاش نہیں کرنا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیبت نہیں کرنا۔ یہ 5 باتیں ہیں، تو اس 5 باتوں کا الٹ لیں، ان 5 باتوں کو الٹ لیں اگر آپ کو معلوم پڑے گا رشتے کیسے نبھتے ہیں، رشتوں کے اندر کیسی پائیداری آتی، رشتوں کے اندر کیسی جو ہے مضبوطی آتی۔ کہا جو کسٹمر کا رشتہ ہو، پڑوس کا رشتہ ہو، رشتہ دار ہو، دوست احباب ہو، کوئی بھی ہو، ان رشتوں کے اندر ہمیں مضبوطی لانا چاہتے ہیں، ان 5 باتوں کو الٹ لیں۔
پہلا کام کیا کرنا؟ مذاق نہیں اڑانا. اللہ نے کہا مذاق نہیں اڑانے کا مطلب کیا؟ دوسرے مسلمان کی عزت کرنا سیکھنا. پہلے سب سے پہلی بات ہم عزت کریں مسلمانوں کی. اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یعقر کبیرنا ولم جو ہے من لم یعقر کبیر، جو آدمی بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں بل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر رہے. اس کی بہترین پہچان کیا ہے؟ مسلمانوں کی عزت کرنا. آج عجیب بات ہے، لوگ عزت نہیں کرتے لوگوں کی. میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی کوئی بیچارے پیاز کی منڈی پر ایک بوڑھے آدمی 60 سال کے 70 سال کے پیاز بیچتے ہیں، انگور بیچتے ہیں، فروٹس بیچتے ہیں، موز بیچتے ہیں. ہم جو ہمارے والد کی عمر کے، ہمارے نانا کی عمر کے، ہمارے دادا کی عمر کے، چاچا کی عمر کے، ماموں کی عمر کے، ہمارا تعاون کی عزت کے ساتھ نہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ دھمکی دیتے ہیں، ڈراتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں. یہ جو بڑوں کے ساتھ عزت ہے ہماری، نعوذ باللہ من ذالک. اگر میرا بیٹا میرے ساتھ ہے، میں اپنے سے بڑوں سے اگر جو بدتمیزی کی بات کروں میں، میرا بیٹا مجھ سے کیا سیکھے گا؟ ابو ایسے ہی بات کرنا. ہم میں کیا کروں گا؟ میں آئندہ میرے ابو سے تیز میں بات کروں گا. بولتے نا باپ سے شیر تو بیٹا سوا شیر والا معاملہ ایسے ہی بگڑ رہا ہے. احترام نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، ادب نہیں باتوں کے اندر. میرے آپ ایک یہ پھر کیسے ہوگا بتائیے آپ؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اکرام نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ مسلمان امت کے جو لائق ہی نہیں. فلیس منا، بولو ہم میں سے نہیں، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. محدثین نے کہا کہ اس کا معنی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے. نبی کیسے تھے؟ سبحان اللہ، بڑوں کا بڑا احترام کرتے تھے. خالہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب وہ خالہ آتی نا، اللہ کے رسول خود اٹھتے تھے، اس کا استقبال کرتے تھے، اپنی چادر بچھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بٹھایا کرتے تھے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے بڑوں کی عزت، نبی ہونے کے باوجود، رسول اللہ ہونے کے باوجود، عرب عجم کے بادشاہ ہونے کے باوجود، فوج کے کمانڈر ہونے کے باوجود، کیسے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک بوڑھی خاتون آتی، خود اٹھتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اپنی چادر بچھا کر بٹھاتے ہیں. یہ ہمارے نبی ہیں. سبحان اللہ. اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ تک مسلمان نہیں ہوئی. فتح مکہ کے دن مسلمان ہونے کا وقت آ گیا. بوڑھے تھے، خود ابو بکر کی عمر ہے نا فتح مکہ کے موقع پر 55-56 سال تھی، 55 ایئرس کے تھے. تو ان کے والد 75-80 سال کے رہے ہوں گے آس پاس میں. ضعیف تھے، چلنے نہیں آ رہا تھا برابر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں سے اپنے والد محترم کو لے کر آئے نبی کی خدمت میں. تو اللہ کے رسول نے فوراً کیا کہا؟ ابو بکر آپ کہتے تو میں خود آ جاتا. کہ سبحان اللہ، اپنے والد کو کیوں لے کر میرے پاس تکلیف دینے کے لیے؟ آپ کہتے تو میں خود آ جاتا. بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بڑوں کا احترام، عمر کا احترام، مقام کا احترام، عزت جو ہے سمجھ رہے آپ، عہدوں کا احترام. یہ چیز سیکھنا ہے زندگی کے اندر، یہ چیز سیکھنا ہے. آج ہمارے پاس اس کی بڑی کمی. ہم چاہتے ہیں کہ جس کو چاہیں جیسے چاہیں ذلیل کر سکتے ہیں، مذاق اڑا سکتے ہیں، اس کے جو عزت کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں، اس کو جو کچرے میں لے جا کے پھینک سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ. آج ہماری ایسی گندی سوچ، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. چلیے دوسری بات، تو اللہ نے کہا کہ جو تم برے القاب نہیں پکارنا، تو کیا کرنا؟ عزت سے پکارنا. کوئی جنٹل مین ہے بھائی، عقل مند ہے بھائی، آپ کوئی بھی ایک اچھے نام سے پکارے، وہ زندگی بھر یاد رکھے فلاں آدمی جو مجھے یہ نام سے پکارتے تھے. کچھ بھی ایک اچھے نام سے پکارے آپ. بڑا نام کو پکارنے کا، اچھے ناموں سے پکارنے کا بڑا اثر ہوتا ہے جو رشتوں کے اندر. کسی نے کہا، دل سے کہا، ایک عمر والے جو ہے بیٹا تم یہ کام کر دو. وہ آدمی یتیم تھا،
اس ایک جملہ بیٹا یہ میرا کام کر دو، اس کو لگا کہ اس کے والد بول رہے ہیں، وہ تو اس کا گرویدہ ہو گیا اس بوڑھے آدمی کا، کوئی رشتہ ہی نہیں تھا، لیکن اچھے نام سے دل سے پکارنے کی وجہ سے رشتہ بن گیا. سبحان اللہ. تو رشتہ کو جوڑنا چاہتے ہیں، اچھے نام سے پکارنا سیکھیں، اچھے نام سے پکارنا سیکھیں. یقین رکھیں میرے آپ اس میں ایک اپنائیت پیدا ہوتی ہے، ایک اپناپن پیدا ہوتا، آدمی قریب ہوتا میرے آپ، اس سے رشتے اچھے بنتے. کسٹمر آیا، کسٹمر سے آپ اچھی بات کریں، سمجھ رہے آپ، اس کو اگر اچھے نام سے پکاریں، کچھ بھی ایک اچھی چیز دیکھیں آپ کا اور کسٹمر کا رشتہ جو کتنا بہتر ہوتا ہے. دیکھیے آپ بزنس کی ترقی کے لیے، کاروبار کی ترقی کے لیے جو سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ کسٹمر اور جو ہے سمجھ رہے آپ بیچنے والا اور لینے والے کے درمیان کا ریلیشن، تعلقات موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی اس موضوع پر. چلیے تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے کہا بدگمانی نہیں کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھیے نا، خیر اجر تو ملے گا. انہوں نے مسجد کا کام کرا، اچھا کام کر رہے ہوں گے، سمجھ رہے آپ، انہوں نے یہ کر رہے اچھا کام کر رہے ہوں گے، اچھی امید رکھیے نا آپ کے دوسروں سے. اللہ کے رسول نے کہا نا ظن بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ خیر کی امید رکھو، اچھی اور بھلائی کی امید رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. تو بھلائی کی امید رکھیے نا، رشتے بنتے ہیں، تعلقات اچھے ہوتے ہیں، غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں. ایک جو کدورت دلوں سے جو نفرتیں، یہ جو ہے کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، یہ ساری چیزیں دور ہو جاتی. اچھا تو امید رکھیے نا آپ، اچھی امید رکھیے آپ. یقین رکھیے اچھی امید رکھنے والے پازیٹیو مائنڈڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں یقیناً ہمیشہ فائدے میں رہتے ہیں. یہ بھی نبی کی تعلیم ہے. چلے چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے کہا کسی کی جاسوسی نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، کسی کے عیب کی تلاش نہ کرو. اس کو الٹ لیں، خوبیاں تلاش کریں آپ، خوبیاں تلاش کریں آپ. کس کس کی کیا خوبیاں ہیں؟ آپ کے استاد ہیں تو استاد کی خوبیاں تلاش کریں. آپ کے والد محترم ہیں، والد محترم کی خوبیاں تلاش کریں. آپ کا دوست ہے اور اس کے اندر خوبیاں دیکھتے ہیں، وہ خوبیاں تلاش کریں. کسی دکان میں جاتے ہیں آپ، خریدتے ہیں، سمجھ رہے آپ، اس کے اندر اچھا وہ خوبیاں جو تلاش کریں آپ. پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے چینجز آتے ہیں. سبحان اللہ. ہم خوبیاں ڈھونڈنا نہیں چاہتے، ہم اس گندی مکھی کی طرح ہے جو سارا اچھے جسم کو چھوڑ کر سمجھ رہے آپ وہاں جا کر بیٹھتی ہے جہاں پر جو ہے زخم ہوتا ہے، جہاں پر جو ہے سمجھ رہے آپ کوئی بدبودار چیز ہوتی ہے. یہ آج ایسی حالت ہماری ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک. بدلے اس کو، خوبیاں تلاش کریں آپ. ہر آدمی کے پاس کتنے اچھے اچھی خوبیاں جو آپ دیکھیں گے نا وہ خوبی آپ کو نظر آئے گی. جی وہ خوبی آپ کو نظر آئے گی. بس وہ آنکھ کی ضرورت ہے، وہ دل کی ضرورت ہے، وہ جذبے کی ضرورت ہے جو ہم کو بدل کے رکھ دے. چلے آج کے درس کی آخری بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیبت نہیں کرنا. الٹ لیں آپ، اچھائیوں کا عام کریں نا. وہ بڑا دیندار ہے، وہ امین ہے، وہ اچھا ہے. جو خوبیاں آپ نے تلاش کی لوگوں کے دلوں سے، لوگوں کی زندگی میں جو خوبیاں آپ نے تلاش کی، برائی عام کرنے کے بجائے خوبیاں عام کریں، اچھائیاں عام کریں، بھلائیاں عام کریں. پھر دیکھیں ہمارے رشتے کیسے بنتے ہیں، کیسے مضبوط ہوتے ہیں، کیسے پائیدار ہوتے ہیں، کیسے پھل آور ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سے دعا ہے کہ بولنے والا مجھے، سننے والا من تمام کو اللہ تعالی عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.